اے دوستو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دولت اور غرور انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ یہ ہے ایک شخص جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں کئی طاقتور لوگ بھی نہ اٹھا سکتے، مگر ایک دن ایسا آیا کہ لمحوں میں وہ ساری شان و شوکت زمین میں دفن ہو گئی۔ کون تھا قارون، اور اس کا انجام اتنا عبرتناک کیوں ہوا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت خوبصورت اور حسین شکل والا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل میں تورات کا بہترین قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور بااخلاق انسان تھا، مگر جیسے ہی دولت ہاتھ آئی اس کا سارا حال بدل گیا۔ بعض روایات کے مطابق فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا اور وہ فرعون کا ظالم ساتھی بن گیا۔ اللہ نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں بھی کئی طاقتور آدمیوں پر بھاری پڑتی تھی۔ اس زمانے میں خزانے محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے جاتے جن پر بھاری تالے اور پیچیدہ چابیاں لگتی تھیں۔ قارون کو اپنے علم، اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنے گروہ پر اتنا ناز تھا کہ اسے یقین تھا کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی غرور میں وہ اللہ کی گرفت کو بھی بھول بیٹھا۔ ایک دن قارون اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے نوکروں، خادموں اور سونے چاندی کے لباسوں کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ نکلا۔ اس کی زینت دیکھ کر دنیا پرست لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ سب مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تو قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا اور ان کی قربانیاں آسمانی آگ کھا جاتی تھی۔ قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر حسد ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت بھی آپ کو ملی ہے، قربانی کا منصب بھی آپ کے بھائی کو ملا ہے، تمہیں کیا رہ گیا؟ حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں۔ قارون نے ضد کی کہ وہ اس بات کا ثبوت چاہتا ہے کہ یہ منصب اللہ کے حکم سے ملا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی لاٹھیاں جمع کی۔ صبح ہونے پر حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی سرسبز ہو چکی تھی، مگر قارون نے پھر بھی اسے جادو کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتا رہا۔ اس کا تکبر دن بدن بڑھتا رہا۔ قارون نے ایک بڑا محل بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کر موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگانے کی سازش کی۔ ایک بدکار عورت کو مال دے کر تیار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، مگر جب اس عورت کو بلایا گیا تو اللہ کے خوف سے اس نے سچ بیان کر دیا اور ساری سازش کا پردہ فاش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے عرض کی کہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ زمین تیرے حکم کی پابند ہے، تو جو چاہے حکم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا ساتھی ہے وہ الگ ہو جائے اور باقی قارون کے پاس رہیں۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا تو قارون اور اس کے ساتھی گھٹنوں تک دھنس گئے، پھر کمر تک، پھر گردن تک، اور آخرکار پورے کے پورے زمین میں دھنس گئے۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا انجام دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو اس کی دولت پر فخر کرتے تھے پکار اٹھے کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ قارون کا انجام ان سب کے لیے بڑا عبرتناک درس بن گیا۔ دولت پر غرور کرنا، ظلم کرنا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں لے جاتا ہے۔